اسکول آف تھاٹ کو سر اسٹارٹ کروں گا. آپ کے میجر جو ہیں وہ ایم سی کیوز جو ہیں وہ یہاں سے انکلوڈ ہو سکتے ہیں, آ سکتے ہیں. تو دے آر امپورٹنٹ, جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں دے آر امپورٹنٹ. آپ ون بائی ون چیزوں کو جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہو. سلائڈ آپ کے سامنے ہے. دیر آر ٹو اسکول آف تھاٹس, ون از سنی اسکول آف تھاٹ اینڈ ادر از شیعہ اسکول آف تھاٹ. ٹھیک ہے جی, دو اسکول آف تھاٹ ہیں. بفور گوئنگ ان ٹو ڈیٹیل میں ایک چیز آپ سے ڈسکس کرتا چلوں کہ آپ سے ریلیٹڈ جو اسکول آف تھاٹ ہیں وہ سنی اسکول آف تھاٹ ہیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ کتاب جو ہے اس کے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دا حنفی, مالکی, شافعی اینڈ حنبلی اسکولس. تو اٹ از ناٹ ریگارڈیڈ شیعہ اسکول آف تھاٹ. تو آپ چونکہ آپ کا سلیبس جو ہے وہ سنی اسکول آف تھاٹ سے ہے تو آپ نے سنی اسکول آف تھاٹ کو زیادہ فوکس کرنا ہے. میں شیعہ اسکول آف تھاٹ کے صرف نام اور ان کی جو بیسکس ہیں وہ ڈسکس کروں گا. ادروائز ٹائم از آلریڈی رننگ ویری فاسٹ اور میرے پاس ابھی سلائڈس ابھی کافی زیادہ ہیں. تو مجھے مان صاحب نے اور خالد صاحب نے یہ کہا کہ سر ہم ابھی بہت پیچھے ہیں, بہت سی چیزیں ابھی آگے جو ہے وہ ڈسکس ہونے والی ہیں تو اس کو تھوڑا سا ایکسپیڈائٹ کر لیں. تو میں اب بہت زیادہ نیٹی گریٹی میں بھی نہیں جاؤں گا, میں اس کو بیسک چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کروں گا. آپ لوگوں کے سوال ہوں گے تو وہ ضرور جو ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کلیئر سر؟ ناؤ اب سنی اسکول آف تھاٹ میں سے آپ سے سب سے پہلے حنفی اسکول آف تھاٹ, مالکی اسکول آف تھاٹ, شافعی اسکول آف تھاٹ اینڈ حنبلی اسکول آف تھاٹ. اور آپ کے شیعہ اسکول آف تھاٹ میں اسنا الاشری, چونکہ 12 اماموں کے قائل ہیں, ان کو 12ers بولا جاتا ہے. زیدیہ اسکول آف تھاٹ 5 اماموں کے قائل ہیں, ان کو 5ers بولا جاتا ہے. اور اسماعیلیہ جو ہیں یہ 7ers ہیں, یہ 7 اماموں کے قائل ہیں تو 7ers بولا جاتا ہے. زیدیہ میں آگے فردر جو ہے وہ آپ کے اصولی اینڈ اخباری, یہ 2 سب سیکٹ ہوتے ہیں. اور اسی طرح آپ کے اسماعیلیہ میں آگے 2 فردر سب سیکٹ ہیں جن کو بہراز اینڈ خوجاز بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ بہروی اور خوجاز جو ہیں یہ اسماعیلی اسکول آف تھاٹ سے بلونگ کرتے ہیں. اور نارملی آپ کو یہ سندھ, کراچی اور آپ کو بامبے والی سائڈ پہ زیادہ نظر آئیں گے یا وہاں زیادہ پائے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, اور آپ کے باقی اسنا الاشری جو ہیں یہ موسٹلی جو ہے وہ آپ کو ہندو پاک میں ہیں. اور آپ کو موسٹلی جو 12 اماموں کے قائل فقہ جعفریہ کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ آپ کو ملتے ہیں. اور جو سنی اسکول آف تھاٹ ہے اس میں موسٹلی جو اسکول آف تھاٹ پاپولر ہے یا زیادہ جس کے تعداد میں فالوورز ہیں وہ حنفی اسکول آف تھاٹ ہے, فقہ حنفیہ. اس کے علاوہ اس کے بعد فقہ مالکیہ کے لوگ ہیں, شافعیہ کے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں. مصر میں آپ دیکھیں گے تو نارملی آپ کو شافعی اسکول آف تھاٹ ملے گا. اور اس کے بعد جو آپ کو حنبلی اسکول آف تھاٹ ہے, یہاں پہ چوتھی بھی مالکی لکھا گیا ہے, ٹائپوگرافیکل ایرر ہے, یہاں پہ حنبلی نوٹ کر لیں, حنبلی HANBALI حنبلی. سب سے پہلے حنفی, مالکی, شافعی اینڈ حنبلی. یہ چوتھا جو ہے وہ دوبارہ مالکی لکھا گیا, یہ مالکی نہیں ہے, حنبلی ہے. ٹھیک ہے جی, تو حنبلی اسکول آف تھاٹ نظر آئے گا آپ کو. مڈل ایسٹ اور سعودی عربیہ یہ سارے جو ہے وہ حنبلیز ہیں, بلکہ آپ کو ماڈرن جو دور کے کچھ سب سیکٹ بھی اس کے اندر نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ بھی ان کو ہی فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے اب میں پہلا حنفی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ڈسکس کرنے لگا. نیکسٹ حنفی سے, تھینک یو. اچھا, اب حنفی اسکول, یہ نام بڑا امپورٹنٹ ہے. جتنے بھی ان کے ایکسپوننٹس ہیں, ان کے جو ٹاپ جورسٹ ہیں, ان کے نام ضرور آپ نے نوٹ کرنے ہیں. حنفی اسکول آف تھاٹ کو آپ جو ہے وہ ان کے نام سے دیکھیں گے. امام ابو حنیفہ, اوریجنل نام النعمان ابن ثابت التیمی. ٹھیک ہے جی, ہی واز بورن ان کوفہ. ٹھیک ہے جی, 69 AD اور 80 AH, یہ دونوں ورڈ ذہن میں رکھیں. اور ان کا ڈیتھ جو ہے وصال جو ہے 1900 کہہ رہا ہوں 150 AH, معذرت 150 AH. یہ ٹائم پیریڈ, یہ ڈیٹس نوٹ کرنی ہے آپ نے, یہ امپورٹنٹ ہے, یہ پوچھی جائیں گی. امام ابو حنیفہ واز بورن, یہ آیا ہوا ہے, یہ MCQ, یہ میرے پاس جب آپ مجھ سے یہ بکلیٹ لیں گے اس کے اندر یہ سوال پوچھا گیا ہے. امام ابو حنیفہ واز بورن, اور نیچے انہوں نے 3-4 جو ہیں وہ ایئرز دیے ہوئے, آپ نے ایک کو ٹک کرنا ہے. تو ان کا جو برتھ, ڈیتھ, بکس اینڈ ان کے جو میجر پیپلز ہیں, یہ 4 چیزیں آپ نے ہر اسکول آف تھاٹ کی لازمی تیار کرنی ہے. اس کے اوپر آپ کا لازمی جو ہے وہ سوال آئے گا MCQ کے اندر. ٹھیک ہے جی, اس اسکول آف تھاٹ کو کوفی اسکول آف تھاٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہی واز بورن ان کوفہ. ٹھیک ہے جی, تو بیسیکلی اس اسکول آف تھاٹ کو کوفی اسکول آف تھاٹ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ MCQ بھی پچھلے امتحانات میں آیا ہوا ہے. دا کوفی اسکول, حنفی اسکول آف تھاٹ از آلسو کالڈ ایز
مدنی اسکول آف تھاٹ, کوفی اسکول آف تھاٹ, سیرین اسکول آف تھاٹ, ایجپشین اسکول آف تھاٹ, اس طرح کر کے وہ آپ سے پوچھے گا. تو آپ نے کوفی اسکول آف تھاٹ یا کوفہ سے ریفرنس میں جو ہے وہ آپ نے ٹک کرنا ہے اس کے اوپر. دین امام فیملی واز آف پرشین اوریجن, پرشین اوریجن تھے لیکن جو ڈسینڈنٹ آف دا پروفٹ فیملی تھے, اور حضرت سلمان فارسی کے جو ہے وہ ڈسینڈنٹس تھے, ان کے گھرانے سے جو ہے وہ تعلق تھا. ہی واز دا فرسٹ آف دا 4 امامس اینڈ اونلی سکسیسر. اب یہ بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے, امانگسٹ امامس اور ہیڈ آف اسکول آف تھاٹ ہو واز دا سکسیسر. نیچے 3 اماموں کے نام یا 4 اماموں کے نام ہوں گے, آپ نے امام ابو حنیفہ کے نام پہ ٹک کرنا ہے. ہی واز دا اونلی سکسیسر امانگسٹ دا امامس. یہ بھی آپ کا جو ہے وہ آ سکتا ہے ایم سی کیو, ٹھیک ہے. ہی واز دا اونلی سکسیسر, باقی سارے کیا تھے, سکسیسرز آف دا سکسیسر تھے, ٹھیک ہے جی, حنفی سنی اسکول آف تھاٹ کے اندر. اچھا جی آگے چلیں. He was the first of the 4 imams and the only successor amongst the having seen the companions. اور کن کن companions کو انہوں نے دیکھا تھا, ان سے علم حاصل کیا تھا. انس بن مالک, عبداللہ بن ابی عوف, سہل بن سعد, ابو طفیل, عمر بن الواسلہ. یہ سالے وہ صحابی تھے جن سے حضرت امام ابو حنیفہ کا جو ہے وہ انہوں نے دیکھا اور ان سے علم یا فیض حاصل کیا. اب اس کے بعد امام ابو حنیفہ was the first in Islam to organize the writing of fiqh. اس لیے ان کو امام العظم بھی کہا جاتا ہے اور فقیہ العظم بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ پہلے امام تھے جنہوں نے چیپٹرائزیشن کریٹ کی فقہ کو مرتب کرتے ہوئے. ان کے باب بنائے, چیپٹر بنائے, سب چیپٹر بنائے, سب ٹاپک بنائے, جن کو بعد میں آنے والے ستہ احادیث کی کتابوں میں بھی اسی طرح چیپٹر بنایا گیا. جیسے باب الصلاۃ ہے, باب الصوم ہے, باب الحج ہے, باب العقیدہ ہے, باب الفلاح. تو یہ چیپٹرائزیشن تھی, باب کو انکلوڈ کیا. یہ باب کی جو چیپٹرائزیشن تھی فقہ کو مرتب کرنے کے لیے انوویٹ, یہ اس کو انیشلی جس کو سٹارٹ کرنے والے امام ابو حنیفہ تھے. ہیڈنگز میں اور پھر سب ہیڈنگز میں اس کو انکلوڈ کیا, ٹھیک ہے جی. جیسے بگننگ ود دا پیورٹی, طہارت ہے, باب الطہارہ, فالوڈ بائی پریئر, پھر صلاۃ ہے. تو ایک چیپٹرائزیشن کا پورا جو ہے نا, جیسے باب الوضو پہلے آئے گا, اس کے بعد اس سے پہلے باب الطہارہ آئے گا. طہارت ہے تو وضو کر رہے ہو نا, وضو ہے تو نماز پڑھ رہے ہو نا, نماز کے بعد اس سے ایک چیپٹرائزیشن کرونالوجیکل آرڈر کے اندر جو ہے وہ ساری چیپٹرائزیشن جو ہے امام ابو حنیفہ نے کی. اور اس میں حدیث بھی شامل ہے, حدیث کی چیپٹرائزیشن بھی اسی ماڈل کے اوپر, اسی پیٹرن کے اوپر جو ہے وہ فالو کی گئی, ٹھیک ہے جی. اسی طرح اٹ واز ریٹینڈ بائی دا سبسیکوینٹ اسکالر لائک امام مالک, امام شافعی, داؤد بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, ان سالوں نے. اچھا, امام شافعی کا ایک قول یہاں پہ ہے کہ پیپل اور آل دا چلڈرن آف ابو حنیفہ ان فقہ, کہ فقہ میں سارے بچے ہیں امام ابو حنیفہ کے, تفسیر میں ابن اسحاق کے ہسٹری میں, اور امام مالک کے حدیث میں, اور تفسیر میں امام مقتل کے, ٹھیک ہے. یہ کوٹیشن بھی ان کی یہاں پہ انکلوڈ کرتے ہیں. اچھا جی, امام ابو حنفی جو ہے وہ فار اینڈ وائڈ گئے عثمانز امپائر, عثمانیہ لیٹر دور کے اندر. ٹوڈے مور دین ہاف آف دا مسلمز آن دا ارتھ perform their ibadat according to the Hanfi school of thought. They are found in Pakistan, India, Iraq, Syria, Afghanistan, Turkey. یہ ورڈز بھی نوٹ کریں کہ ان کے فالوورز کہاں کہاں پائے جاتے ہیں. موسٹلی بر صغیر کے اندر, انڈو پاک, بنگلہ دیش, ترکی, افغانستان, شام میں بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے جی. The great Imam died in Baghdad. تو he was born in Kufa and died in Baghdad. اینڈ ایئر کون سا تھا, 150 AH, ٹھیک ہے جی. اب ایٹ دی ایج آف 70, یہ بھی پوچھا گیا ہے پاسٹ پیپرز کے اندر کہ امام ابو حنیفہ کتنے سال کی عمر میں فوت ہوئے یا وفات پائی. انہوں نے نیچے 3 دیے ہوئے تھے, 70, 72 اینڈ 75. تو 70 از دا رائٹ آنسر, آپ اس کو ٹک کرو گے. یہ ایم سی کیو پوچھا گیا ہے. آپ اپنی ایم سی کیوز کی بک بھی دیکھیں, جو بکس آپ نے پکڑی ہوئی ہے, یہ این سیریز کی, KLR کی, یا آپ نے وہ منصور والے کی, یا کسی اور کی, تو اس کے اندر جو ہے یہ ایم سی کیو پوچھا گیا ہے. یہ ایم سی کیو ہے اس کے اندر, آئی ہیو سین دیٹ. تو ایج, ان کا ڈیٹ, ان کے شہر, ان کے جو سٹیز ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے یہاں پر. اب ان کے امپورٹنٹ یا مشہور پیپلز کون کون سے تھے, ان کے تلامذہ کون کون سے تھے, ان کے ڈسائپلز کون کون سے تھے. سب سے پہلے امام ابو یوسف, امام محمد, امام ظفر اور امام شیبانی. یہ 4 کے نام ضرور ذہن میں رکھیے گا. وہ پوچھ سکتا ہے امام شیبانی واز اے ڈسائپل آف, نیچے امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام
ابو حنیفہ, تو آپ نے ابو حنیفہ کو جو ہے وہ ٹک کرنا. تو یہ چاروں پیپلز کے نام آپ کو آنے چاہیے. پہلے امام ابو یوسف, امام محمد, امام ظفر اور امام شیبانی, یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں, یو کین نوٹ دیٹ. ان کی جو میجر بک تھی وہ کون سی تھی؟ فقہ الاکبر. فقہ الاکبر جو ہے ان کی میجر بک ہے. کتاب کا نام ذہن میں رکھیے گا. جیسے موطا امام مالک کے اوپر بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ امام مالک کی کون سی حدیث کی مشہور کتاب ہے, آپ بخاری لکھ دیتے ہیں, کیونکہ نیچے انہوں نے بخاری بھی دیا ہوتا ہے, مسلم بھی دیا ہوتا ہے, ترمذی بھی دیا ہوتا ہے, اور ساتھ ایک موطا یا موطا جو ہے یہ لکھا ہوتا ہے. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ کی جو موسٹ امپورٹنٹ کتاب ہے وہ ہے فقہ الاکبر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ان کی ہی کتابیں, ان کے جو ڈسائپلز تھے, جو ان کے لیٹر جورس تھے, ان میں ہدایہ, موسٹ امپورٹنٹ کتاب ہدایہ. پوچھی جاتی ہے کہ ہدایہ از دا بک آف وچ آف دا سیکٹ, وچ آف دا اسکول آف تھاٹ. ہدایہ جو بک جو ہے وہ لکھی گئی, تو نیچے 3-4 نام دیے ہوں گے, تو آپ نے حنفی نام دینا ہے. ہدایہ کے رائٹر تھے برہان الدین, پرشین کے اندر یہ کتاب تھی, اور بعد میں اس کو انگلش ٹرانسلیشن ہیملٹن نے کیا تھا. تو یہ بھی ایم سی کیو پوچھا گیا ہے پاس پیپرز کے اندر, آپ کی بکس میں دیا گیا ہے کہ ہو ٹرانسلیٹڈ ہدایہ. تو 3-4 جو ہے وہ انہوں نے انگلش آتھرز کے نام دیے ہوں گے, آپ نے ہیملٹن کا نام موسٹلی جو ہے وہ ذہن میں رکھنا. ہیملٹن ٹرانسلیٹڈ ہدایہ انٹو انگلش, ہیملٹن. اس کے بعد ان کی اور میجر کتابوں میں آپ کو نظر آئیں گی, فقہ حنفیہ کی میجر کتابوں میں فتوح القادر, فتاوی قاضی خان, فتاوی عالمگیری. موسٹ امپورٹنٹ کتاب فتوح القادر, فتاوی عالمگیری, فتاوی قاضی خان. اور سب سے امپورٹنٹ یہ کتاب آپ کے ایم سی کیوز میں شامل ہے کہ حنفی اسکول آف تھاٹ میں انہیریٹنس کی موسٹ امپورٹنٹ کتاب کون سی ہے؟ السراجیہ. یہ لکھا ہوگا آپ کے نیچے, وہ تھوڑا سا ذرا شارٹر اس کے الفابیٹ فونٹ سائز میں لکھا ہوا ہے, اس کا نمبر تھوڑا سا شارٹ ہے. یہ نوٹ کر لیں, یہ 4-5 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کی اپنی کتاب فقہ الاکبر, اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ کتابوں میں ہدایہ. ٹھیک ہے جی. اس میں ان کے آتھر کا نام برہان الدین, ٹرانسلیٹڈ بائی ہیملٹن. دین اگین فتوح القادر, فتاوی قاضی خان, فتاوی عالمگیری, اینڈ سراجیہ آن انہیریٹنس. اور موسٹ امپورٹنٹ ایک اور در المختار. در المختار آپ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے پاس چلے جائیں, جب وہ حنفی اسکول آف تھاٹ کی بات کرے گا تو یہ 5-6 بیسک کتابیں اس کے پاس موجود ضرور ہوں گی. ان کے بغیر حنفی فقہ مکمل نہیں ہوتی. یا حنفی فقہ یا فتویٰ لینے جائیں گے تو یہ بیسک کتابیں ہیں کہ جہاں سے وہ اس چیز کو وہ اپنے نالج کے لیے, اپنی انسپریشن کے لیے, اپنے کنسلٹیشن کے لیے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. تو ان کتابوں کے نام موسٹلی لازمی جو ہے وہ نوٹ کیجیے گا. آپ کی سلائڈز کے اوپر آپ کے پاس لکھے ہیں, بلکہ آن لائن بھی جو لوگ یا جو دوست جو ہیں وہ اس لیکچر نوٹ کر رہے ہیں وہ لازمی ان چیزوں کو جو ہے وہ نوٹ کریں. آگے سر, مالکی اسکول آف تھاٹ, ابو عبداللہ مالک بن انس, یہ پورا نام ذہن میں رکھیے گا. بورن ان مدینہ, اینسیسٹرل ہوم یمن تھا, لیکن جو ان کے گرینڈ فادر تھے وہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ آ گئے تھے. اسی لیے اس اسکول آف تھاٹ کو مدنی اسکول آف تھاٹ بولتے ہیں. مدنی اسکول آف تھاٹ. امام ابو حنیفہ کے اسکول آف تھاٹ کو بولتے ہیں کوفی اسکول آف تھاٹ. تو یہ پوچھا جا سکتا ہے مدنی اسکول آف تھاٹ از دا ادر نیم آف وچ اسکول آف تھاٹ, تو آپ نے مالکی اسکول آف تھاٹ بولنا ہے. تو مدنی اسکول آف تھاٹ یا مدینہ کا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ آپ امام مالک سے ایسوسیٹ کریں گے, ریلیٹ کریں گے. موسٹ امپورٹنٹ کتاب جی امام مالک کی کتاب الموطا, یا کہ موطا امام مالک کو جو ہے وہ آپ انکلوڈ کرتے ہو ود ان دا میننگ آف, یہ حدیث کی کتاب ہے, اسلامک لا اینڈ حدیث کی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام مالک نے اوریجنلی اس کے اندر تقریباً 10,000 حدیث کی ترتیب دی تھی, لیکن وہ اس میں سے پھر مستند احادیث کی تعداد جو ہے وہ انکلوڈ کرتے رہے, باقی ایکسکلوڈ کر دی. تو اب اس کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ 1720. تو جو کتاب کے اندر احادیث کی تعداد ہے اس کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے. یہ بھی آپ کو ایم سی کیو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ موطا امام مالک کتنی حدیث پر مشتمل ہے؟ تو 1720, 1790, 1770, یہ 3 فگرز وہ دیتے ہیں وہاں پہ موسٹلی, کیونکہ میں پاس پیپرز اور یہ آپ کی جتنی ایم سی کیوز کی کتابیں ہیں وہ دیکھ کے آیا ہوں, تو یہ ایم سی کیو بھی اس کے اندر شامل ہے کہ موطا امام مالک کی کتنی ٹوٹل حدیث ہیں. اوریجنلی اٹ واز ریکارڈڈ ایز 10,000, بٹ لیٹرلی فائنل ایڈیشن کے اندر کتنی رہ گئی؟ صرف 1720, 1720. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مالکیز آر موسٹلی فاؤنڈ ان اسپین.
North and West Africa, Tunis, Algeria, Morocco, Libya, Qatar and Bahrain. اور کتابُ السنہ اور کتابُ المناسک یہ دوسری کتابیں ہیں. پہلی امپورٹنٹ کتاب الموطا، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کتاب السنہ یا کتاب المناسک کا پوچھ لیں کیونکہ موطا بہت زیادہ پوچھا جاتا، وہ سیلیبریٹڈ یا موسٹ آسکڈ کوشچن آپ سے نہ پوچھے تو کتاب المناسک سے پوچھ لیں یا کتاب السنہ سے پوچھ لیں. تو یہ بھی ایسوسیٹڈ کس سے ہیں؟ مالکی اسکول آف تھاٹ سے ہیں. کس سے ہیں؟ مالکی اسکول آف تھاٹ سے. دین سر شافعی اسکول آف تھاٹ، ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی، پورا نام ابو عبداللہ محمد الادریس الشافعی، پورا نام. ہاشمی فیملی سے تھے، بورن ان غزہ. آج کل غزہ آپ سنتے ہیں بہت زیادہ ٹی وی پہ. ہی واز پیلسٹینین، ہی واز پیلسٹینین. غزہ میں پیدا ہوئے 667 اے ڈی میں، اور اس وقت غزہ شام کا علاقہ تھا. اب تو میں فلسطین بول رہا ہوں نا، اس وقت یہ شام کا علاقہ تھا. بعد میں جب لبریٹ ہوا تو یہ پھر سارے بعد کے ہم اب ماڈرن ڈویژن کے اندر ہم اس کو فلسطین بول رہے ہیں، لیکن اس وقت اٹ واز دا پارٹ آف سیریا، شام. ٹھیک ہے جی. ایٹ دی ایج آف 20 بلا کے حافظ تھے، امام مالک کے اسٹوڈنٹ تھے. یہ بھی ذہن میں رکھیں، امام شافعی امام مالک کے اسٹوڈنٹ تھے. اپنے امام سے اس حد تک عقیدت تھی کہ موطا امام مالک کے حافظ بھی تھے. موطا امام مالک ساری زبانی یاد تھے. ٹھیک ہے جی. اتنا اچھا حافظہ تھا. قرآن یاد کرتے ہو نا آپ، حافظ قرآن یاد، حدیث یاد کرنا ایزی نہیں ہے کیونکہ آپ اس میں جو اس کے متن اور اس کے جو راویوں کی تعداد ہے ایز اٹ از ریٹین نہیں کر پاتے، وہ مکس اپ ہو جاتی ہے. کتنے راوی تھے اس کے اندر آپ مکس اپ کر دیتے ہیں. لیکن امام شافعی چونکہ ان کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، امام سے عقیدت بھی تھی، تو موطا اٹ از رپورٹڈ، کہا یہ جاتا ہے کہ موطا امام مالک یاد تھی ان کو. ٹھیک ہے. یہاں اس میں بہت زیادہ وہ ریفرنسز کوٹ کرتے تھے. آگے جی. At the age of 20 he went to Medina, غزہ سے مدینہ آگے, and remained there as a student of Imam Malik till her death in 795 AD. تو 20 سال کی عمر میں امام مالک کے پاس آگے اور اپنے استاد اپنے امام کے ڈیتھ تک وہ اپنے امام کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اسکول آف تھاٹ ڈفرنٹ تھا کیونکہ کچھ چیزوں میں انہوں نے وہ ڈفرنٹ اوپینین جو ہے وہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے جی. ہی الاؤڈ گریٹر اسکوپ ٹو اجماع، اجماع کے قائل تھے. ٹھیک ہے جی. ریجیکٹڈ امام ابو حنیفہ جورسٹک ایکویٹی، یہ جورسٹک ایکویٹی جو استحسان ہے اس کو نہیں مانتے. امام شافعی استحسان کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں من استحسن فقط شرع، جس نے استحسان کیا اس نے نئی شریعت بنا لی. تو وہ اجماع کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، استحسان کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی. استحسان کیا ہے وہ آگے سورسز میں ڈسکس کروں گا. الرسالہ ان کی مشہور کتاب ہے جی، سیورل بکس لکھی، اس میں کتاب الام اور کتاب الرسالہ یہ دو کتابیں نوٹ کریں. امام شافعی کی کتاب الام اور کتاب الرسالہ. ٹھیک ہے جی. پرومیننٹ ورک اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس کے اوپر یہ بہت زیادہ پوچھا بھی جاتا ہے. کتاب الام بھی پوچھی جاتی ہے، کتاب الرسالہ بھی پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کتاب الام ان کے لیکچرز اینڈ رائٹنگز ہیں، آرٹیکلز ہیں. کتاب الرسالہ کے اندر جورسپروڈنس ہے، کتاب الرسالہ کے اندر جورسپروڈنس ہے. اینڈ سیکنڈلی اسلامک لا سے ریلیٹڈ. اچھا جی. ڈیورنگ دا ٹائم آف سلطان صلاح الدین شافعی ڈاکٹرائن واز موسٹ پرومیننٹ ان ایجپٹ. الازہر ماسک کے اندر بھی جو ہے موسٹلی جو ہے آپ شافعی اسکول آف تھاٹ دیکھتے ہو. امام ڈائیڈ ان دا ایئر 820 AD ان ایجپٹ. امام جو ہے وہ 820 عیسوی میں ایجپٹ میں ہی جو ہے وہ ہی ٹریولڈ ایکسٹینسولی. غزہ سے نکلے، مدینہ آئے، مدینہ سے دوبارہ پھر جو ہے وہ ایجپٹ چلے گئے، درمیان میں سیریا اور بھی ٹریولنگ تھی. لیکچرز بھی دیتے تھے، بہت زیادہ ایکسٹینسو ٹریولنگ کرتے تھے. بٹ فائنلی ہی کیم ٹو ایجپٹ، پھر وہیں رہے اور پھر ان کا انتقال بھی وہیں پہ ہوا. فالوورز ان کے جو ہیں وہ ایجپٹ، انڈونیشیا، ملیشیا، سعودیہ، یمن اینڈ پیلسٹین یہاں پہ جو ہے وہ موسٹلی پائے جاتے ہیں. یہ نوٹ کیجئے گا جو جہاں جہاں ان کے ہیں موسٹلی فالوورز، کیونکہ یہ MCQ میں پوچھا جاتا ہے کہ سعودیہ میں یا ایجپٹ میں موسٹ آف دا فالوورز کس اسکول آف تھاٹ کے ہیں؟ تو شافعی اسکول آف تھاٹ. نیکسٹ سر حنبلی. امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل ابو عبداللہ. he was born in Baghdad in 855 AD 780 AD اور ان کا ڈیمائز جو ہے، وصال جو ہے
وہ ہے جی 855 AD میں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ امام شافعی امام مالک کے اسٹوڈنٹ تھے. امام شافعی کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ امام احمد بن حنبل تھے. وہ 9 سال یا اس سے کچھ عرصہ زیادہ جو ہے ان کی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے طور پہ رہے. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے اسٹوڈنٹ تھے, یہ بھی ذہن میں رکھیں, اور 13 سال تقریباً جو ہے ان کی اسٹوڈنٹشپ میں رہے. ٹھیک ہے جی. ہی واز ڈسائپل آف امام شافعی امام احمد بن حنبل. انہوں نے ایک حنفی جو ڈسائپل تھے امام ابو یوسف, ان کے بھی اسٹوڈنٹ رہے. انہوں نے 2 ڈفرنٹ فقہs کے اندر جو ہے وہ فیض یا علم حاصل کیا. امام ابو حنیفہ کے جو اسٹوڈنٹ تھے امام ابو یوسف, اور امام شافعی کے بھی جو ہے وہ یہ اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ امام مالک کس جو ہے امام کے اسٹوڈنٹ تھے. یو کین سے کہ امام شافعی, اینڈ اگر وہ حنفی اسکول آف تھاٹ میں پوچھیں تو امام ابو یوسف. ٹھیک ہے جی. ان کے جو موسٹ امپورٹنٹ ورک ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل ہے, جس کے اندر تقریباً 28,000 احادیث ہے. تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے کون سا گریٹ ورک جو ہے وہ پروڈیوس کیا, مسند امام احمد بن حنبل, اور اس میں کتنی احادیث تھی؟ 28,000. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً 28 یا 30 جلدوں پہ محیط ہے یہ کتاب جو ہے. 28 یا 30 والیومز ہیں اس جو ہے وہ کتاب کے. 28. ٹھیک ہے جی. آگے جی. ان دا ورلڈ آف اسلام ہمبلیز ٹوڈے پریزنٹ ان دا مڈل ایسٹ, اور سعودیہ میں بھی موجود ہیں, مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے جی. عرب کے اندر بہت زیادہ ہیں. اینڈ اسمالسٹ گروپ ہے سنی اسکول آف تھاٹ میں. یہ بھی MCQ آتا ہے کہ وچ آف دا سنی اسکول آف تھاٹ از دا اسمالسٹ گروپ. تو سب سے جو کم فالوورز آپ کو نظر آئیں گے وہ ہمبلی اسکول آف تھاٹ کے نظر آئیں گے. نیکسٹ جی. شیعہ اسکول آف تھاٹ جی وہ میں نے آپ کو آلریڈی بول دیا. 12 امام جعفر صادق کے فالوورز, 12 اماموں کے قائل. ٹھیک ہے جی. امام سیونرز اینڈ فائیورز. سیونرز میں اسماعیلیہ اینڈ فائیورز میں زیدیہ. ٹھیک ہے جی. زیدیہ اسکول آف تھاٹ میں اصولی اینڈ اخبری, یہ نوٹ کر لیں. اینڈ دین جو اسماعیلیہ ہیں اس میں خواجاز اینڈ بہراز. ٹھیک ہے جی. خواجاز اینڈ بہراز نارملی آپ کو سندھ, کراچی اور بامبے سائڈ پہ نظر آئیں گے. نیکسٹ جی. محمد لا اینڈ برٹش انڈیا, یہ آخری پارٹ ہے جی اس چیپٹر کا, لیکن لیسٹ امپورٹنٹ ہے, اس لیے میں نے اس کو انکلوڈ ہی نہیں کیا کہ سب کانٹیننٹ میں کیسے آیا. وہ اس میں صرف ڈیٹس اور صرف وہ چیزیں وہ لکھی ہوئی ہیں, اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, میں اس کو یہاں پہ انکلوڈ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی.